چوتھی بات یہ ہے کہ نری الحمدللہ کہنے سے نہیں بندہ شکر گزار ہوتا. اگر بندہ حرام خور ہو، رشوت خور ہو، جج ہے تو انصاف کرے، مولوی ہے تو حق بیان کرے، وکیل ہے تو مظلوم کا ساتھ دے. خاندان میں بڑے فوت ہو گئے ہیں، اللہ جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور برکتیں تمہارے بڑوں کے ساتھ ہیں. کوئی بڑا فوت ہو جائے نا، چاچا تایا بابا عزیز پیارا استاد، ادھر دیکھو، ان کے لیے دعا نہ چھوڑا کرو. اگر مینوں پوچھو نا مولوی صاحب اج کوئی راز دی گل دسو، اپنے فوت ہون والے محسن لی دعا نہ چھڈیا جے. استغفار کریا کرو، نہ لے کے پنجابی چ کیا کرو، اللہ استاد جی نو معاف کر، ابا جی نو معاف کر، امی جی نو معاف کر، درجے بلند فرما. جو فوت ہونے والے محسن کو دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کبھی ضائع نہیں کرتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے نمازی بھائیوں، شکر گزار بندے کی 5 نشانیاں ہیں. جس بندے کے اندر یہ 5 خوبیاں ہوتی ہیں وہ شکر گزار ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی بن مانگے بغیر دعا کیے اس کو ساری برکتیں اور ساری رحمتیں عطا کر دیتا ہے. ہمارے معاشرے کا مسئلہ یہ بےروزگاری نہیں، ہمارے معاشرے کا مسئلہ یہ ناشکری ہے. ساری بے برکتی یہ ناشکری کی وجہ سے ہے. تو چونکہ آپ کے پاس وقت بڑا مختصر ہے تو میں بڑی ترتیب سے 5 نشانیاں آپ کو بتاتا ہوں. اس کو سبق کی طرح پلے باندھ لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں شکر گزار بننے کی توفیق عطا فرمائے. شکر گزار بندے کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کا دل اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اعتراف میں بھرا ہوا ہوتا ہے، اور اس کی زبان پر نہ کوئی شرکیہ بول آتا ہے اور نہ وہ اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کے گلے شکوے کرتا ہے. یہ کان کھول کے اچھی طرح سن لیں کہ جو بندہ، اور یہ بڑی بنیادی بات ہے واللہ یہ مسلمانوں کو سمجھ نہیں آ رہی، جو بندہ اپنی کنڈیشن، اپنی کیفیت، اپنی سچویشن، اپنی جاب، ملازمت، جو اللہ پاک نے اس کو دائرہ کار دیا ہے، میرے طرف دیکھو، وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ میں تو پٹھوں کے قابل بھی نہیں تھا، میں تو گھاس کے قابل بھی نہیں تھا، اتنی تیری رحمتیں، اتنی تیری نعمتیں، اتنے تیرے انعامات، اتنے تیرے فضل. یعنی اس کا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اعتراف میں بھرا ہوا ہے. اور پھر وہ زبان سے کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، اللہ اکبر کبیرہ، والحمدللہ، بولے والحمدللہ کثیرہ. میری الحمدللہ نہیں، والحمدللہ کثیرہ، وسبحان اللہ بکرۃ. وہ کہتا ہے الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین. وہ کہتا ہے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. لیکن میں نے پہلی بات مکمل کر دی ہے. اگر تو بچہ آپ کے دل میں گھٹن ہے نا، آپ اپنی جاب پر، دکان پر، مال پر، گودام پر، اپنے سلسلوں پر اندر سے خوشی نہیں ہے، ہرس ہے، ہوس ہے، لالچ ہے، دل جو ہے وہ بالکل سکڑا ہوا ہے، انقباض ہے، تنگی ہے، اگر اندر ہے گل ہے نا کہ یار انہوں اللہ پاک نے جڑی خیر دیتی ہے نا اے مینوں نہیں دیتی تے اے تے اللہ نے ٹھیک نہیں کیتا. یہ جو حسد کے جذبات ہیں اور بڑے لولے لنگڑے سے اندر جذبات ہیں تو یہ ناشکری والے معاملے ہیں جی، یہ بڑی خرابی ہے. تو سب سے پہلی بات میری مکمل ہو گئی ہے جی. کوئی بندہ آپ سے حال چال پوچھے نا، حاجی صاحب، شیخ صاحب، حضرت صاحب کیا حال ہے، آپ کہنا ماشاءاللہ الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں مجھے ہی دے دی، جو مجھے اللہ نے نوازا ہے. چاہے آپ کے ٹوٹے ہوئے سائیکل کے پھٹے ہوئے ٹائر میں ہوا تک بھی نہ ہو، لیکن آپ اپنے سائیکل پہ اتنے خوش ہوں، آپ کہیں کہ یہ پراڈو والا اتنا خوش نصیب نہیں ہے جتنا میں خوش نصیب ہوں.
تو پہلی بات میں نے مکمل کر دیا جی، اپنی کنڈیشن، اپنی سچویشن، اپنی کیفیت، اپنی جاب، اپنے لیول، اپنے کوٹھے، مکان، دکان، سسٹم پہ خوش ہو کے اللہ کی تعریف کیا کریں۔ اللہ کہتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، پھر تمہیں چکر مکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور لمبے چوڑے چلے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کوئی لمبی چوڑی دعاؤں کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ جب میں اپنے بندے کے اندر دیکھتا ہوں نا کہ اس کے دل میں میرے بارے میں بڑی خوشی ہے، بڑا اطمینان ہے، اور پھر وہ زبان سے کہتا ہے الحمدللہ ماشاءاللہ، اللہ کے بڑے فضل ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بن مانگے اپنے بندے کی نعمتوں میں اضافہ فرما دیتا ہوں۔ بیڑا غرق کر دیا گلے شکوہ نہیں یار، بیڑا غرق کر دیا ہے رسو حوض اندر، جی میں بندہ بڑا پریا پیتا نہیں ہوتا اپنے رب تھا، شرکیہ بول لوگ بولتے ہیں، گلے شکوے کرتے ہیں۔ چلیں پہلی بات مکمل ہے، اب میں دوسری شروع کرتا ہوں۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اور ترجمہ سنو فیصلہ بادیو، اللہ کیا کہتا ہے، اور مجھے تمہیں تکلیف دے کر اللہ کہتے ہیں مجھے ملتا کیا ہے اگر تم میرے شکر گزار بن جاؤ، میں تمہیں جہنم دے کر، عذاب دے کر، تنگی دے کر میں نے کیا لینا ہے اگر تم میرے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ یہ جو اونچ نیچ کمی بیشی آتی ہے یہ اسی لیے آتی ہے کہ تاکہ تم شکر گزار بنو۔ دوسری نشانی شکر گزار کی، اس کی نماز بڑی اچھی ہوتی ہے بیٹے، اس کا سجدہ بڑا اچھا ہوتا ہے، اس کا رکوع بڑا اچھا ہوتا ہے، اس کا قیام بڑا اچھا ہوتا ہے۔ میں اپنے اکثر دروس میں کہتا ہوں کہ زندگی میں اگر موڈ ہونا کہ میں نے ورک کرنا ہے، کسی چیز پہ محنت کرنی ہے، جوانوں اور جوانوں اپنی نماز پہ محنت کرو۔ چلیں جو نماز آپ نے امام صاحب کے پیچھے پڑھنی ہے تو آپ تو امام صاحب کے پابند ہیں نا، لیکن اپنی تنہائی کی نماز میں اکثر کہتا ہوں 300 دفعہ سبحان ربی العظیم رکوع میں کہا کرو، 3,000 دفعہ کہا کرو سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ قیام کی حالت میں قرب اللہ بار بار پڑھا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا بار بار پڑھا کرو۔ یعنی دوسری نشانی میں نے بتا دی ہے، بے نماز بندہ اونچی بولے مسجد میں اور سچ بولے، بے نماز بندہ شکر گزار ہو سکتا؟ اپنی تنہائی کے سجدے بہتر کرے، رکوع بہتر کرے۔ اچھا اس کی دلیل کیا ہے جی؟ میں بخاری شریف سے آپ کو دلیل دیتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے نفل پڑھتے تھے، سنتے پڑھتے تھے، لمبے لمبے قیام کرتے تھے، تو ماں عائشہ سلام اللہ علیہا نے ایک دن پوچھ لیا اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کے دل میں تو کبھی گناہ کا خیال تک نہیں آیا، تو اتنے لمبے لمبے قیام کیوں کرتے ہیں، اتنی اچھی لمبی نماز آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، میری عائشہ جس اللہ نے اتنے کرم کر دی ہیں کیا نماز اچھی پڑھ پڑھ کے میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اور تاجروں ادھر دیکھو، گھر سے چل کے آئے ہو، دکانیں بند کر کے بچوں میں چلے جاؤ گے، صحت عافیت سے چل کے آئے ہو، یہ چھوٹا اللہ کا احسان ہے۔ لوگ اتنی ازمائشوں میں ہیں حاجی صاحب جی میں بیان نہیں کر سکتا۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے دیے تھے، وہ دونوں اب نارمل تھے، پاگل تھے۔ تیسرا بچہ اللہ نے ان کو دیا تو انہوں نے اس کو حافظ قرآن بنایا، تو وہ اکثر پتا کیا کہتے ہوتے تھے، چلو یہ اللہ نے 2 کو تو پاگل دیتے رہے تھے کہ حافظ بھی تو دیتا ہے۔ اس 27ویں رات وہ حافظ بچہ پورا قرآن سنا کر اپنے گھر واپس جا رہا تھا، راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا، وہ بچہ سڑک پہ ہی شہید ہو گیا۔ ہماری زبان وارا ہے، ہماری سوچ وارا ہے، ہمارے دل سخت ہے، ازمائش کوئی نہیں ہے۔ 6 سال ہو گئے نوجوان قومے کی حالت میں ہے۔ حضرت صاحب میں ایسے حاجی نمازی بزرگ جانتا ہوں اللہ کی قسم تہجد گزار تھے، 2 سال ہو گئے انہوں نے اپنے بستر پہ کروٹ نہیں بدلی۔ یہ صحت چھوٹی نعمت ہے، یہ آزادی چھوٹی نعمت ہے، یہ ہدایت چھوٹی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شرک کی لعنت سے بچایا، بدعت کی لعنت سے بچایا، الحاد سے بچایا۔ تو 2 چیزیں میں نے مکمل کر دی ہیں جی، تیسری سن لیں۔ پہلی بات کہ شکر گزار بندہ اپنی کنڈیشن، سچویشن، صورتحال، لیول، جاب، ملازمت، گودام، جو بھی اس کا معاملہ اس میں بڑا خوش ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ عربی زبان میں کتاب لکھی گئی ہے مدارج السالکین۔ حافظ ابن قیم لکھتے ہیں کہ جس درخت کی ٹہنیاں پھل کے ساتھ جھکی ہوئی ہو نا،
عربی میں کہتے ہیں شکرت الشجرہ، اور جس جانور کے حوالے دودھ سے بھرے ہوئے ہونا کہتے ہیں شکرت الدابہ، یہ جانور بڑا شکر گزار ہے، یہ درخت بڑا شکر والا ہے۔ تو جس بندے کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف بھرا ہو، اور جیسے آپ کسی مشکیزے کا منہ کھول دیں تو اس سے پانی نہیں باہر آتا، اسی طرح وہ بار بار اللہ کی تعریفیں، اللہ تعالیٰ کی حمدیں کرتا ہے۔ اور دوسری بات ہے اس کی نماز بہت اچھی ہوتی ہے، آمین کہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تنہائی میں ٹھہر ٹھہر کے لمبے لمبے سجدے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکر گزار بندے کی بیٹا تیسری نشانی سن لو، وہ اپنے بڑوں کو بے عزت نہیں کرتا، وہ اپنے بڑوں کا احسان فراموش نہیں ہوتا۔ وہ جو استاد ہوتے ہیں نا، یا جو والدین ہوتے ہیں، یا جو بڑے ہوتے ہیں، جو محسن ہوتے ہیں، آنکھیں کھولنا، وہ ان کا نمک حرام نہیں ہوتا۔ جو بندہ اپنے بڑوں کا بد لحاظ ہے، بدتمیز ہے، زبان دراز ہے، نمک حرام ہے، احسان فراموش ہے، وہ ایک ٹانگ پہ کھڑا ساری زندگی تہجد پڑھتا رہے، وہ شکر گزار نہیں بن سکتا۔ صرف آپ جامع ترمذی کی ایک حدیث سن لیں، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے اپنے محسن کا شکر ادا نہیں نہ کیا، اپنے والدین کا شکر ادا نہیں ہے کہ انشکر لی والدیک، اللہ کہتے ہیں میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر۔ تو اپنے جو بڑے ہیں نا، جو آپ کے باس ہیں، استاد ہیں، جنہوں نے بیٹے آپ کو کام سکھایا ہے، چلنا سکھایا ہے، آپ ان کے آگے نگاہیں جھکا کے رکھیں۔ ادب والی زندگی، یہ شکر والی زندگی۔ ہمارے بعض نوجوان یقین کریں، ان کے تھوڑے سے دن کیا بدلے ہیں، ان کے دل ہی بدل گئے ہیں، زبان رویے چینج ہو گئے۔ دیکھیں بخاری شریف کا آپ کو واقعہ یاد ہے، شکر گزار بندے اپنے بڑوں کے کتنے شکر گزار ہوتے ہیں۔ وہ دیکھیں کسی یونیورسٹی کا نہیں پڑھا، کسی جی سی کا نہیں پڑھا، کسی زری کا نہیں پڑھا، بکریاں چروانے والا، بکریاں چرواتے چرواتے جنگل میں چلا گیا۔ واقعہ آپ نے بڑی دفعہ سنا ہے۔ جب وہ واپس آیا تو دیکھا، میرے طرف دیکھے، ماں باپ سوئے ہوئے، ساری رات اپنے ماں باپ کے سرانے وہ دودھ کا پیالہ لیے کھڑا رہا، بچے بلک رہے تھے۔ آپ مجھے بول کر بتائیں، ہم تو 5 منٹ اپنے پاپا اور اپنے ماما کی دعائی کے لیے ویٹ نہیں نہ کرتے، اب یہ ساری رات کھڑا ہے۔ جب فجر کے وقت والدین بیدار ہوئے ہوں گے اور انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا بیٹا یہ دودھ کا پیالہ لیے ساری رات سرانے پہ کھڑا رہا ہے، مجھے بتائیں ماں کے دل سے کیسی دعا نکلی ہوگی، باپ کے دل سے کیسی دعا نکلی ہوگی۔ تو میرے پیارے بھائیوں و جوانوں، اساتذہ کا احترام کرو، بڑوں کا احترام کرو، اپنے بزرگوں کا احترام کرو۔ اور بیٹا بڑوں کو منہ توڑ جواب دینا یہ کوئی شکر گزاری اور عقل مندی نہیں ہے، یہ تیری زندگی کی نحوست ہے۔ اور بیٹے جب سے تیری آنکھوں میں حیا نہیں ہے، اللہ نے تیری زندگی کا نور ہی ختم کر دیا ہے۔ تیرے استاذ، تیرے باپ، تیرے بڑے بھائی، تیری بڑی بہن کے دل میں جو اباڑے آتے ہیں نا تیری بے رخی کی وجہ سے، بیٹے یہ تیری زندگی کی سب سے بڑی بے برکتی ہے۔ اور بیٹے مسائل کا حل درباروں میں نہیں، مزاروں میں نہیں، خانقاہوں میں نہیں، بابوں کے پاس نہیں، ملنگوں کے پاس نہیں، شکر گزار بنے۔ 3 باتیں میں نے مکمل کر لی ہیں، چوتھی سن لیں، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ شکر گزار بنو، اللہ کہتے ہیں شکر گزار ہی دیندار ہے، دونوں جہان بہتر کر دوں گا۔ شکر گزار بندے کا اندر اللہ کی نعمتوں کے اعتراف میں بھرا ہوا ہوتا ہے، زبان سے اللہ کی تعریفیں کرتا ہے، کمرے میں چھپ چھپ کے لمبے لمبے قیام کرتا ہے، واٹس ایپ کے لیے، جگتوں کے لیے، یاروں بیلیوں کے لیے اس کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہوتا۔ وہ اس تلاش میں رہتا ہے کہ مجھے کوئی وقت ملے کہ میں کوئی تشہد اچھا کر لوں، کوئی تشہد میں دعائیں پڑھ لوں، کوئی سجدے میں پڑھ لوں، کوئی رکوع میں پڑھ لوں، کوئی صبح قرآن کا پڑھ لوں۔ شکر گزار بندہ نمک حرام نہیں ہوتا، اپنے باس کا، اپنے والدین کا، اپنے بڑوں کا۔ بڑے سے غلطی بھی ہو جائے تو ٹریک چینج کر لو، رستہ چینج کر لو۔ چوتھی بات، شکر گزار بندہ جس محکمے میں ہوتا ہے نا، پرائیویٹ محکمہ ہو، سرکاری محکمہ ہو، جس فیلڈ میں ہوتا ہے نا، وہ اس کے ساتھ انصاف کرتا ہے۔ اہل حدیث ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، یہ میرا اگلا جملہ سننا، وہ مولوی شکر گزار نہیں ہے جو منبر پہ آ کے شرک بیان کرتا ہے، بدعت بیان کرتا ہے، قصے کہانیاں بیان کرتا ہے، ٹچکلے بیان کرتا ہے، لطیفے بیان کرتا ہے، جگتے مارتا ہے، انڈیا کے گانے آپ کو سناتا ہے۔
کچی پکی کہانی آپ کو سناتا ہے، وہ مولوی شکر گزار نہیں۔ مولوی کا شکر یہ ہے کہ اگر اللہ نے اسے علم دیا ہے، اللہ نے اسے آواز دیا، تو منبر اس کے پاس امانت ہے، یہ اسپیکر اس کے پاس امانت ہے، یہ لوگ اس کے پاس امانت ہے، ان کے سامنے رب کا قرآن بیان کرتا ہے، پیغمبر کی حدیث بیان کرتا ہے۔ جج کا شکر یہ ہے کہ وہ کرسی پہ بیٹھ کے انصاف کرے، تفتیشی اور وکیل کا شکر یہ ہے کہ وہ انصاف کرے، بیٹا یہ کان کھولنا، وکیل جج اور تفتیشی رشوت لے، ظلم کرے اور گاں کے برابر منہ کر کے کہے الحمدللہ ساڈے تے اللہ دا بڑا فضل ہے، بھئی تیرے تے اللہ دی بہت بڑی لعنت ہے۔ رشوت تو لعنت ہے۔ رشوت خور افسر شکر گزار نہیں ہو سکتا، قاتلوں کی پشت پناہی کرنے والا شکر گزار نہیں ہو سکتا، ظالم کو سٹینڈ کرنے والا، سپورٹ کرنے والا شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ آپ ماشاءاللہ بازار میں بیٹھتے ہیں، آپ کی شکر گزاری کے، آپ اپنے گلے میں بیٹھ کے، دکان پہ بیٹھ کے، کبھی اگر آپ چائنا کی چیز اوریجنل کہہ کے فروخت کرتے ہیں، یہ شکر گزاری نہیں، یہ دھوکہ بازی ہے۔ اور دھوکے باز بندہ شکر گزار نہیں ہوتا، چرب زبان بندہ شکر گزار نہیں ہوتا۔ تو آپ جس فیلڈ میں ہیں، جس شعبے میں ہیں، اس کے ساتھ انصاف کریں، یہ شکر ہے۔ لوگوں نے شکر کو تماشا سمجھا ہوا۔ حاجی صاحب میں ایک گلوکار کا انٹرویو غالباً سن رہا تھا، تو وہ کہہ رہا تھا ڈانسر ہے، یعنی انہوں نے ہمارے بچوں کو بغیرت کر دیا، بے حیا کر دیا، ہماری نسل کے مجرم، دین کے مجرم، قرآن کے مجرم، ملک پاکستان کے مجرم۔ ان سٹیج ڈراموں کی، ان مجروں کی، اس ڈانس کی کوئی جگہ نہیں ہے ملک پاکستان میں، لیکن وہ سارا کچھ کرتا ہے۔ تو وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ کہہ رہا تھا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی عزت دی ہوئی۔ نافرمان بندہ یہ شکر گزار نہیں ہوتا۔ اے مالو آل داود شکرا، شکر کے لیے یہ عمل ضروری ہے۔ اور آخری اور پانچویں بات سنیں، پھر میں دعا کرتا ہوں۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، میں نے تمہیں تکلیفیں دے کر، بیماریاں دے کر، دکھ دے کر، عذاب دے کر، اللہ کہتے ہیں کیا لینا ہے، مجھے کیا ملتا ہے اگر تم شکر گزار بن جاؤ۔ شکر گزار بندے کا اندر اللہ کی نعمتوں کے اطراف میں بھرا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے جو کچھ ملا ہے میرے صرف رب نے مجھے دیا ہے، کسی کا کوئی کمال نہیں۔ پھر وہ زبان سے اللہ کی تعریف کرتا ہے، اس کی نمازیں بڑی بہتر ہوتی ہیں، وہ اپنے بڑوں کا بڑا قدردان ہوتا ہے، اپنے بڑوں کو اپنی برکت سمجھتا ہے۔ محبت سے آمین کہیں۔ جس خاندان میں بڑے فوت ہو گئے ہیں اللہ جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور برکتیں تمہارے بڑوں کے ساتھ ہیں۔ کوئی بڑا فوت ہو جائے نا، چاچا، تایا، بابا، عزیز، پیارا استاد، ادھر دیکھو، ان کے لیے دعا نہ چھوڑا کرو۔ اگر مینو پوچھو نا مولوی صاحب اج کوئی راز دی گل دسو، اپنے فوت ہونے والے محسن لی دعا نہ چھڈیا جے، استغفار کریا کرو، نہ لے کے پنجابی چ کیا کرو اللہ استاد جی نو معاف کر، ابا جی نو معاف کر، امی جی نو معاف کر، درجے بلند فرما۔ جو فوت ہونے والے محسن کو دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ نری الحمدللہ کہنے سے نہیں بندہ شکر گزار ہوتا۔ اگر بندہ حرام خور ہو، رشوت خور ہو، جج ہے تو انصاف کرے، مولوی ہے تو حق بیان کرے، وکیل ہے تو مظلوم کا ساتھ دے، تفتیشی ہے تو میرٹ پر ضمنی لکھے اور سب کچھ کرے، یہ عدالتوں میں شکر گزار ہے کہ پرلے درجے کے راشی ہے۔ پانچویں اور آخری بات، شکر گزار بندے کی پانچویں نشانی یہ ہے میرے مسلمانوں، وہ آسمان پر بھی چلا جائے نا، اتنی اللہ عزت دے دے، اتنا پیسہ دے دے، اتنا شان دے دے، شکر گزار بندے کی پانچویں نشانی ہے وہ اپنی اوقات نہیں بھولتا، وہ اپنا ماضی یاد رکھتا ہے، غربت یاد رکھتا ہے، محرومی کے دن یاد رکھتا ہے۔ جو بندہ اپنی اوقات بھول جائے، بڑے بڑے بول بولے، لوگوں کو ددکارے، وہ بندہ شکر گزار نہیں۔ صرف میں آپ کو ایک واقعہ سنا کر بات ختم کر دیتا ہوں۔ صحیح بخاری شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے 3 بندوں کی آزمائش کی، ایک بندہ پھلویری والا تھا، ایک بندہ گنجا تھا، اور ایک بندہ آنکھوں سے نبینا تھا۔ جو بندہ آنکھوں سے نبینا تھا اس کے پاس فرشتے کو اللہ نے بھیجا، آئیں بیٹے آئیں جلدی کریں۔ جو بندہ آنکھوں سے نبینا تھا
تھا اس کے پاس فرشتہ آیا، جو پلویری والا تھا اس کے پاس فرشتہ آیا، جو گنجا تھا اس کے پاس فرشتہ آیا. کہنے لگا تجھے کیا چاہیے؟ وہ پلویری والا کہنے لگا جسم میں بڑے داغ ہیں، جلد بڑی خراب ہے، لون حسن و شعر حسن، جلد سکن اچھی چاہیے، بال اچھے چاہیے. مل گئے. اور کیا چاہیے؟ گائیں چاہیے، بکریاں چاہیے، سب کچھ مل گئے. گنجے نے کہا بال چاہیے، مل گئے. نبی نے کہا آنکھیں چاہیے، مل گئی. اب بات سنیں اگلی اور درس کا آخری ٹکڑا. اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتے کو ان کی ازمائش کے لیے بھیجا کہ یہ میرے شکر گزار ہیں یا اپنی اوقات کو بھول چکے ہیں. فرشتہ جس کے جلد خراب تھی نا، پلویری والا، اس کے پاس ایسا ہی بن کے گیا، جلد خراب پلویری والا بن کے گیا. کہنے لگا یار رستہ بھول گیا ہوں، دیکھو میری جلد کی حالت، میرے ساتھ کچھ تعامل کرو. اس نے کہا حقوق کثیرہ، چل چل کام کر، لین دین بہت زیادہ ہے، میرے پاس فرصت نہیں ہے. اس نے کہا یار تو بھی کبھی میرے جیسا ہوتا تھا؟ کہتا نہیں نہیں، میں تو جدی پشتی بڑا صحت مند اور خوبصورت تھا. اس نے کہا اگر تو جھوٹ بولتا ہے تو اللہ تجھے تیری پہلی حالت میں لٹا دے. حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلی حالت میں لٹا دی. گنجے کے پاس گنجا بن کے گیا، وہ بھی اپنی اوقات بھول گیا، اللہ پاک نے ستیہ ناش کر دیا. نبینے کے پاس اندھا بن کے گیا، کہنے لگا یار مجھے نظر نہیں آتا، رستہ بھول گیا ہوں، زیادہ راہ نہیں ہے، کچھ دے دے. اس نے کہا ٹھہر، جو دے لے جا، جو دے لے چھوڑ جا. کبھی میں بھی آنکھوں سے نبینا ہوتا تھا، آج میرے اللہ نے دل پھیرے نا، اپنی تو ضرورت پوری کر، کوئی بات نہیں. اللہ پاک نے برکتیں کر دی. تو میرے پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے نا 5 چیزیں بڑے اختصار سے بیان کی ہیں. یقین کریں یہ پوری زندگی کا سلیبس ہے، پوری زندگی کا پیٹرن ہے. اور کوشش کریں زبان سے اللہ کی حمد کریں، دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے اعتراف کا جذبہ رکھیں، نماز بہتر کریں، بڑوں کا احترام کریں، کسی بڑے کو بے عزت نہ کریں، جس محکمے میں ہے انصاف کریں. اور اللہ آسمانوں پر بھی لے جائے، بلند آواز سے بولیں کبھی اوقات کو بھولنا. باقی انشاءاللہ زندگی رہی، انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو میں نے اپنی زندگی کا سب سے اہم ترین موضوع کل امین پر گزار والی مسجد انشاءاللہ جمعے میں بیان کرنا ہے. اگر آپ بھائیوں کے لیے آسانی ہو تو دوستوں کو بھی لے کر آئیں انشاءاللہ. مجھے پورا یقین ہے کہ کل کا خطبہ کسی ایک بندے کی اگر ہدایت کا ذریعہ بن گیا تو وہ آپ کی جنت کے لیے انشاءاللہ کافی ہے. مجھے ساتھیوں نے دعا کے لیے کہا ہے، دل سے دعا کر دیں اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمارے فوش القرآن کی بخشش فرمائے. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. اللہ تعالی ہمیں ساری زندگی کسی بندے کا محتاج نہ کرنا. سارے آمین کہو. اللہ تعالیٰ ساری زندگی کسی بندے کا محتاج نہ کرنا. اللہ معذوری سے بچانا، محتاجی سے بچانا، آوازاری سے بچانا، آپریشنوں سے بچانا، ایکسیڈنٹ سے بچانا. اللہ تعالیٰ اگر کوئی زبان سے شکری والا بول نکل گیا تو اللہ تعالیٰ معاف کر. اللہ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق دے دی. تو نے توحید دے دی، سنت دے دی، مسجد دے دی، حلال دے دیا، اولاد دے دی، صحت دے دی. اللہ تعالیٰ ہم تو تیرا شکر ادا ہی نہیں کر سکتے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ ہمیں شکر گزاروں کے صف میں شامل فرما دے. اللہ ہمیں بڑوں کا احترام کرنے کی توفیق دے دے. اللہ ہمیں ماتحتوں کا خیال رکھنے کی توفیق دے دے. اللہ تنہائی کی نمازیں نصیب فرما دے. یار ایک میں بد دعا کرتا ہوں، درد دل سے آمین کہیں. اللہ اسرائیلی یہودیوں کا بیڑا غرق کر، اللہ ان پہ کتے اور کیڑے مسلط کر، اللہ ان کو آپس کی جنگ میں تباہ و برباد کر. اللہ تعالیٰ انہوں نے ہماری جوانی میں ہماری جوان بیٹیوں بہنوں کے پرخ سے اڑا دیے، بچوں کے پرخ سے اڑا دیے. اللہ ان کا بیڑا غرق کر. فلسطینی شہداء کی شہادت قبول فرما. اللہ تعالیٰ زخمیوں کو صحت یاب فرما. بے سہارے جو ہیں اللہ ان کو سہارا عطا فرما.
یہ کانفرنسیں کرتے رہ گئے، سیاستیں چمکاتے رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سیاستدانوں کو، حکمرانوں کو، بادشاہوں کو عزت جرت کو غیرت عطا فرما۔ اللہ ہمیں ایک جسم ایک جان بڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے فلسطینیوں کی مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ اسلام کا بول بالا فرما۔ اللہ انڈیا کی شرارتیں، اللہ ان شرارتوں سے محفوظ فرما۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرما۔ اللہ اس ملک کو شرک و بدعت سے پاک فرما۔ اس مسجد کو اللہ قیامت تک آباد فرما۔ میرے بڑے پیارے بزرگ یوسف صاحب اور دیگر اللہ سب کی قبر نور سے منور فرما۔ اللہ تعالیٰ جو بھائی اس مسجد کو دیکھتے ہیں ان کے مال جان اولاد میں برکتیں فرما۔ یہ ہماری محبتیں تیرے لیے ہیں، اللہ ہمیں نور کے منبر نصیب فرما، تکبر کی لعنت سے محفوظ فرما۔ اللہ ان میں سے جو بچہ اپنے ماں باپ کو حج کرانا چاہتا ہے اللہ اس کو توفیق عطا فرما، جو اپنی ماں باپ کو عمرے کروانا چاہتا ہے اللہ اس کو توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، یہاں سے میں نے دعا شروع کی تھی یہیں ختم کرتا ہوں۔ اللہ کسی بندے کا محتاج نہ کر، اللہ کسی بندے کا محتاج نہ کر۔ جن کی بیٹیاں جوان ہیں عزت والے رشتے دے دیں، جن کی بہنیں جوان ہیں عزت والے رشتے دے دیں، جن کے پاس بیٹے نہیں ہیں نیک بیٹے دے دیں۔ بچوں والے کو بچوں کو اللہ ممبر و محراب کا وارث بنا دے۔ اللہ شکر گزاروں میں زندہ رکھنا، شکر گزاروں میں اٹھانا، ناشکری کی لعنت سے محفوظ فرما، ناشکری کی لعنت سے محفوظ فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ زندگی شان والی دے دے، موت ایمان والی دے دے، زندگی رحمت والی دے دے، موت شہادت والی دے دے۔ اللہ موت آئے تو وضو کی حالت میں موت دینا، اللہ خاتمہ ایمان پہ فرمانا، جہنم سے بچا کر جنت نصیب فرما۔ آج کا درس قرآن اللہ اپنے قرب کا ذریعہ بنا، اپنی محبت کا ذریعہ بنا، اللہ اپنی محبت کا ذریعہ بنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی۔